بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہماری نشستیں چل رہی تھیں، آج کی نشست میں ہم 1962 سے لے کر 1969 تک کا جو دور ہے اس پر بات کریں گے۔ اکتوبر 1958 میں ایوب خان نے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ملک کی تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی، اور یہ پابندی پونے 4 سال تک ملک کے اندر قائم رہی، اور جولائی 1962 میں ایوب خان نے اس پابندی کو ہٹایا، ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے قانون کو پاس کر کے۔ اس دوران جماعت اسلامی بھی بقیہ سیاسی جماعتوں کی طرح وہ قانونی طور پر غیر قانونی تھی، اور جماعت اسلامی کے جو مرکزی نظم اور سٹرکچر ہے وہ معطل تھا۔ البتہ ارکان انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے تھے۔ سید ابوالعلا مودودی بھی اپنی انفرادی حیثیت میں اپنا کام کر رہے تھے، تصنیف و تالیف کا اور دعوت و اصلاح کا۔ جولائی 1962 میں جب سیاسی جماعتوں پر پابندی ہٹ گئی تو اسی دن جماعت اسلامی نے اثر نو اپنی تنظیم کو دوبارہ فعال اور زندہ کیا، اور ایک سرکولر کے ذریعے ارکان جماعت کو یہ پیغام دیا کہ وہ اپنی سابقہ پوزیشن پر بحال ہو جائیں، اور پابندی سے پہلے کی جو ذمہ داریاں تھیں اور جو تنظیم تھی وہ بحال ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جماعت اسلامی کے تنظیمی انتخابات ہوئے، شورا کے انتخابات ہوئے، اور نئی شورا منتخب ہو گئی۔ 1962 سے لے کر 1969 یعنی ایوب خان کے زوال تک کا یہ جو دور ہے، یہ بہت ہی طوفانی دور ہے، اور اس میں جماعت اسلامی پر بہت آزمائشیں آئیں، اور جماعت اسلامی نے ہر میدان میں ان آزمائشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور استقامت دکھائی، جماعت اسلامی کی قیادت نے بھی اور جماعت اسلامی کے کارکنان نے بھی، اور اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی قوت بن کر جماعت اسلامی نمایاں طور پر واضح آئی، اور اس کے بعد کے جو انتخابات ہیں اس نے یہ ثابت بھی کیا کہ ملک کے دونوں حصوں میں جماعت اسلامی ایک قابل لحاظ پوزیشن کی حامل ہے۔ اس دوران ایوب خان نے 1962 کا جو آئین دیا، اس آئین پر بھی جماعت اسلامی کے تحفظات تھے۔ جماعت اسلامی بنیادی طور پر 1956 کے آئین کو ملک کے لیے درست سمجھتی تھی، بہتر سمجھتی تھی، اور اسی کی بحالی کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن جب 1962 کا آئین نافذ کر دیا گیا تو پریگمیٹک اور عملی سوچ اختیار کرتے ہوئے جماعت اسلامی نے اس کو قبول کر لیا، اور اس کے اندر اصلاح اور اس کے اندر تدریجاً اس کو ٹھیک اور درست کرنے کی جو مہم ہے اور جو تدابیر ہیں وہ جماعت اسلامی نے اختیار کرنی شروع کر دیں۔ اس دوران سب سے پہلا جو جماعت اسلامی کا حکومت کے ساتھ ٹکراؤ اور جو ایک لحاظ سے اختلاف پیدا ہوا، وہ 1962 کا مسلم فیملی لاء آرڈیننس ہے۔ اس فیملی لاء آرڈیننس نے اس کے ذریعے ایوب خان نے مسلمانوں کے آئلی قوانین پر ضرب لگائی، اور ایسے اس میں دفعات شامل کیے جو کہ اسلام کے اور اسلامی فقہ کے اور اسلامی قوانین کے صریحاً خلاف تھے۔ جماعت اسلامی نے اس کی شدید مخالفت کی، اور عوام پر یہ بتایا عوام کو کہ یہ قوانین یہ مسلمانوں کے اور اسلامی قوانین کے خلاف ہیں۔ 1964 میں جماعت اسلامی کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا، اور ملک کے دونوں حصوں میں جماعت اسلامی کے تمام دفاتر کو سربمہر کر دیا گیا۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سید ابوالعلا مودودی، جماعت اسلامی کے سیکریٹری جنرل، جماعت اسلامی کے نائب امراء، اراکین شورا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، یہاں تک کہ جماعت اسلامی کے امراء اضلاع کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اس فیصلے کو جماعت اسلامی نے ملک کے دونوں حصوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں چیلنج کیا۔ مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ نے حکومت کے اس فیصلے کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے منسوخ اور کالعدم کر دیا، جبکہ مغربی پاکستان کی ہائی کورٹ نے حکومت کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ حکومت مشرقی پاکستان کے اس فیصلے کے خلاف، یعنی اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور سپریم کورٹ نے حکومت کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے جماعت اسلامی کو بحال کر دیا۔ اس طرح کوئی 1 سال کے اندر جماعت اسلامی کی منسوخی اور بین، اور اس کے بعد جماعت اسلامی کی بحالی کا یہ سارا عمل وجود میں آیا۔ اسی دوران ملک کے اندر صدارتی انتخابات ہوئے۔
جس میں جماعت اسلامی نے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جماعت اسلامی کے سامنے 3 آپشنز تھے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ جماعت اسلامی اپنا الگ امیدوار کھڑا کرے، دوسرا آپشن یہ تھا کہ جماعت اسلامی غیر جانبدار رہے، تیسرا آپشن یہ تھا کہ جماعت اسلامی فاطمہ جناح کی حمایت کرے۔ چوتھی بات کہ جماعت اسلامی ایوب خان کی حمایت کرے، اس کا تو سرے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ تینوں آپشنز پر غور کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ اگر الگ اپنا امیدوار کھڑا کیا جائے، ایک طرف متحدہ اپوزیشن کا امیدوار ہو، ایک طرف جماعت اسلامی کا امیدوار ہو، ایک طرف ایوب خان ہو، تو اس کا لازمی فائدہ ایوب خان کو پہنچے گا اور اپوزیشن کا امیدوار وہ کمزور ہوگا۔ اگر جماعت اسلامی غیر جانبدار رہتی ہے تو اس کا نتیجہ بھی ایوب خان کو فائدہ ہوگا اور نتیجے میں، اور متحدہ اپوزیشن کے جو امیدوار ہے اس کو نقصان ہوگا۔ لہذا اضطرار کی صورت کو اختیار کرتے ہوئے، اگرچہ جماعت اسلامی خاتون اور عورت کی حکمرانی کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن یہاں پر اضطرار تھا تو جماعت اسلامی نے ایک اجتہاد کا سہارا لیتے ہوئے اور بالغ نظری کا سہارا لیتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح کی حمایت کا فیصلہ کیا، اور یہ ثابت کر دیا کہ جماعت اسلامی کا پلڑا ہمیشہ جمہوری قوتوں کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی ہمیشہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتی ہے، اور جمہوریت ہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس کے ذریعے اس ملک میں اسلام کو اور اسلامی نظام کو اور شریعت کو نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران جماعت اسلامی پر اور بہت سارے آزمائشیں آئیں۔ سن 67 میں جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ فلاں دن عید ہونی چاہیے، اور زبردستی چاند دیکھے بغیر عید کا فیصلہ کر دیا، اور اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اگلا جو دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور ایوب خان کو کسی نے بتا دیا کہ جمعہ کے دن اگر عید ہوگی اور 2 خطبے ہوں گے تو وہ حکمران کے لیے بھاری ہوتا ہے، تو اس عید سے بچنے کے لیے جمعہ کی عید سے ایک دن پہلے عید کا اعلان کر دیا گیا۔ اس پر سید ابوالعالی مودودی نے بھی اور باقی ملک کے علماء نے بھی احتجاج بھی کیا اور عوام سے کہا کہ وہ اپنے مقامی حالات کے مطابق چاند دیکھ کر عید کا فیصلہ کریں۔ اس بنیاد پر سید ابوالعالی مودودی کو ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا اور بنو کے ریسٹ ہاؤس میں ان کو جا کر نظر بند کر دیا گیا، اور اس طرح جماعت اسلامی یہ قید و بند کی یہ صعوبتیں برداشت کرتی رہی اور حق گوئی کے پاداش میں وہ خمیازہ بھگتتی رہی۔ اس دوران پھر 1965 کی جنگ کا واقعہ پیش آ گیا۔ باوجود اس کے کہ جماعت اسلامی ایوب خان کی شدید مخالف تھی اور سیاسی میدان میں اس کا مقابلہ کر رہی تھی، لیکن پھر وقت کا تقاضا یہ تھا کہ تمام اختلافات کو بھلا کر ملک کی سالمیت کے لیے ملک کے حکمران کے پیچھے کھڑا ہوا جائے، تو جماعت اسلامی نے غیر مشروط طور پر ایوب خان کے پس پشت کھڑے ہو کر اور ان کو پوری مورل سپورٹ دے کر اس جنگ میں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت کو اپنا پورا تعاون پیش کیا۔ 1967 میں جماعت اسلامی کے اندرونی انتخابات ہوئے اور سید ابوالعالی مودودی ایک بار پھر بھاری اکثریت سے جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے۔ 1967 سے لے کر 1972 تک کا یہ جو 5 سال کا میقات ہے، یہ سید ابوالعالی مودودی کی امارت کا آخری میقات ہے۔ اس کے بعد سید ابوالعالی مودودی نے اپنی صحت کی بنیاد پر امارت سے معذرت کر لی اور جماعت اسلامی کو کہا کہ وہ اپنے لیے کوئی نیا امیر منتخب کر لیں۔ البتہ ان 5 سالوں میں بھی زیادہ تر سید ابوالعالی مودودی وہ صحت کی وجہ سے معذوری کا شکار رہے اور وہ زیادہ ایکٹیو نہ ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 1968 کی شورا کے اجلاس میں انہوں نے شورا کے سامنے 1 سال کی رخصت کے لیے درخواست دی اور کہا کہ میری صحت کے مسائل ایسے ہیں، میری دونوں گردوں میں اور مثانے میں پتھری آ گئی ہے اور اس کا علاج اس کے بھی بڑا طویل ہے اور شاید اس کے لیے مجھے آپریشن بھی کرانا پڑے اور مجھے نقاہت ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے رخصت دی جائے۔ تو شورا نے ان کو 1 سال کے لیے رخصت دے دی اور اسی دوران قائم مقام امیر کے طور پر میاں طفیل محمد کو جماعت اسلامی کا قائم مقام امیر شورا نے منتخب کر لیا، اور یہ ایک لحاظ سے میاں صاحب کی امارت کا ایکسٹینشن یا ان کی امارت کے لیے ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے۔ اس کے بعد مولانا واپس تو آ گئے، لیکن زیادہ امارت کا بار اور ذمہ داریوں کا بار وہ میاں طفیل محمد صاحب اپناتے رہے۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اس سے بعد کی جو حالات ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔